بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فیملی فیوژن۔ آج آپ کے ساتھ میں ثابت مسر کی ریسیپی لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کو ملکہ مسور بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں اس کی ریسیپی کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ بہت ہی لذیذ بنیں گے، بہت ہی ذائقے دار، اور قدر وہ یہ آپ کو میں بہت ساری اہم باتیں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کروں گی۔ جیسے اکثر ہم اس میں پیاز یا ٹماٹروں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر ہی تیرتے رہتے ہیں، اور وہ بالکل ہمارے جو کھانے کا جو مزہ ہوتا ہے نا، وہ بالکل ہی خراب کر دیتے ہیں۔ تو میں سب باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس لیے آپ نے میری ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے۔ تو چلے ہم اپنی ریسیپی کو ہم کرتے ہیں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسر بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو مسر لیے، جن کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا، اور میں نے ایک عدد درمیانے سائز کا پیاز لیا، جس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے، اور 2 عدد بالکل چھوٹے سائز کے ٹماٹر لیے تھے، جس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے۔ ان کو میں کر لوں گی گرائنڈ۔ پیاز اور ٹماٹر کو میں نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیا، اور اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا۔ اب اس کو ہم سائڈ پہ کریں گے۔ اس کو مسروں کو ہم نے کوکر میں پکانا ہے، تو اس کے لیے میں نے کوکر لے لیا، اور اس میں نے جو مسر بھگو کے رکھے تھے آدھا گھنٹہ پہلے، ان کو ڈال دیں گے ہم۔ جو ٹماٹر اور پیاز کا پیسٹ تیار کیا ہے، اس کو بھی ڈال دیں گے۔ اس کو گرائنڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ ٹماٹر اور پیاز جو اوپر تیرتے رہتے ہیں نا، وہ نہیں تیریں گے۔ تو باقی مسالے ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر، اور 1 ٹیبل اسپون اس میں بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالتے ہیں ہم۔ 1 ٹیبل اسپون اس میں ہم نمک کا ڈالیں گے۔ 1/2 ٹی اسپون ہم اس میں نمک کا استعمال کریں گے۔ نمک مرچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور 1/4 ٹی اسپون کے قریب اس میں ہلدی کا پاؤڈر ڈالیں گے۔ اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے، جتنے مسر ہوں گے اس سے 3 گنا ہم زیادہ پانی کا استعمال کریں گے، تاکہ جو مسر آپ نے اس کا پانی کی مقدار کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے، تاکہ جتنے مسر ہوں گے اس سے 3 گنا پانی زیادہ ڈالیں گے تو مسر ہمارے بالکل اچھے سے گل جائیں گے۔ اب اس کو ہم بند کر دیں گے، اور 3 سے 4 منٹ تک اس کو ہم کوکر میں پکائیں گے، تو مسر ہمارے گل جائیں گے۔ 4 سے 5 منٹ ہو چکے تھے، مسر دیکھیں کہ ہمارے بالکل گل چکے ہیں، اور ان کا تقریباً یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے یہ گل چکے ہیں بالکل ہی۔ دیکھیں مسر کتنے اچھے ہمارے مکس ہو چکے ہیں، اور یہ دیکھیں دانہ بھی بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ تو اب اس کے ہم تڑکے کی تیاری کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم مسروں کو میں نے کوکر سے نکال کے چھوٹی دیگچی میں نے ٹرانسفر کر لیا۔ اب یہ پک رہا ہے۔ اس کے اندر ہم تھوڑا سا 1/4 ٹی اسپون کے قریب ہم اس میں گرم مسالے کا استعمال کریں گے، اور اس کو اچھا سا ہلائیں گے، تاکہ یہ مزید تھوڑا سا جو ہے یہ پک جائے، اور یہ آپس میں بالکل یکجان ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ہری مرچوں کو اس طرح سے کٹ کیا ہوا ہے ثابت، آپ کو جس طرح سے بھی اچھی لگیں آپ اس طرح سے ڈال سکتے ہیں۔ مجھے اس طرح سے لگتی ہیں تو میں اس کو ایسے ہی ڈالتی ہوں، اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر ہرا دھنیا ڈال دیں گے۔ اس کا میک اپ شیک اپ کر دیں گے ہم اس کا، اور اس کو اب اس کو پکنے دیں گے 3 سے 4 منٹ مزید، اور پھر اس کا تڑکا تیار کرتے ہیں۔ تڑکا لگانے کے لیے میں نے پین لے لیا ہے، اور اس کے اندر میں اس میں دیسی گھی کا استعمال کروں گی۔ 1 بڑا چمچ بھر کے میں اس میں دیسی گھی ڈالوں گی، اور اس کا بہت اگر آپ نے اچھا اس کا فلیور لینا ہے تو وہ آپ کو دیسی گھی میں ہی آئے گا۔ اس کا دیسی گھی کو اچھے سے ہم میلٹ کر لیں گے۔ گھی ہمارا دیکھیں اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے، اور اس میں نے لہسن کو اس طرح سے کٹ کیا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں۔ اس کو ڈال دیں گے۔ لہسن زیادہ مقدار میں ڈالیں، لہسن کے ویسے بھی بہت سارے فوائد ہیں، تو لہسن کا زیادہ استعمال کریں آپ۔ اس کو لائٹ سا ہم گولڈن براؤن سائز کو کریں گے۔ اب ہم لہسن دیکھیں ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا ثابت زیرہ ڈالیں گے، اس سے یہ بہت ہی اچھا خوشبودار ہمارا تڑکا تیار ہوگا۔ یہ دیکھیں کہ یہ جب یہ اچھا سا اس کا فلیور آئل میں آ جائے گا نا، یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی خوشبو مجھے تو آنے لگ گئی ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہ بہت ہی خوشبودار دے گا۔ جب اس طریقے سے آپ تڑکے کے دوران میں اس میں آئل ڈالیں گے تو بہت ہی خوشبودار لگے گا۔ اب یہ ہمارا تڑکا ریڈی ہو گیا۔ اب ہم نے جو تڑکا اپنا تیار کیا ہے اس کو ہم مسروں کے اندر ڈال دیں گے، اور اس کو بھی اچھا سا ڈال لیں گے، تاکہ یہ کوئی چیز ہماری جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اور یہ دیکھیں ہمارے بالکل کتنے خوشبودار ذائقے دار بن کے ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ میں نے مسروں کو ڈش آؤٹ کیا ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس میں کس قدر یہ گلے ہوئے ہیں، اور سارا دیکھیں کتنے اچھے یہ لگ رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو گرما گرم چاولوں کے ساتھ، بوائل چاولوں کے ساتھ کھائیں گے، پراٹھے کے ساتھ بھی کھائیں گے، تو یہ آپ کو بہت مزہ دیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تھینک یو۔